ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، آمین۔ الحمدللہ آج 19 جولائی 2020 کی قرآن کلاس نمبر 37 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 سے سٹارٹ لیں گے، اور پارہ نمبر 3 کا آغاز بھی اسی آیت سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ سب رسولوں کی جماعت کہ فضیلت دی ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا ڈائریکٹ، اور وہ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کلام فرمایا، لیکن وہ شب معراج آسمانوں میں۔ اس دنیا میں جس کے ساتھ کلام کیا گیا وہ ایک ہی پرسنالٹی ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جو قرآن پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کے اور معاملات میں درجوں کو بلند کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو انبیاء ہیں ان کے درمیان آپس میں بھی باہمی فضیلت موجود ہے۔ کسی ایک نبی کو دوسرے کے اوپر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے کسی ایک خوبی کی وجہ سے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ایک خوبی کی وجہ سے وہ سب کو سپرسیڈ کر گیا۔ دوسرے میں کوئی ایسی خوبی ہو سکتی ہے جو اس میں موجود نہ ہو، اور اسی کی ایک مثال آگے آ رہی ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے تھے، جو سورۃ المائدہ میں آئے، سورہ آل عمران کے اندر، کہ وہ کوڑھی جو تھے ان کو شفا دے دیا کرتے تھے اللہ کے اذن کے ساتھ، اندھوں کو بینائی دے دیتے تھے اللہ کے اذن کے ساتھ، اسی طریقے سے مٹی کی مورت میں وہ پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی کوالٹی دی تھی کہ وہ غیبی خبریں دیا کرتے تھے اللہ کے اذن سے۔
وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تھی روح قدس کے ذریعے۔ روح قدس سے مراد سیدنا جبرائیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہ آیت کا حصہ جو ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 253 اس چیز کے اوپر شاہد ہے کہ جو تفضیل بین الرسل کا عقیدہ ہے یہ قرآن کے اندر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ تفضیل یا اردو میں ہم کہیں گے تفضیل، فضیلت، تفضیل بین الرسل، رسولوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا، اس عقیدے کی جڑ قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 کے اندر موجود ہے۔ سٹارٹ ہی سے ہو رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ عقیدہ تو ہے حق پر مبنی۔ ایک اس کی مخالفت پہ عقیدہ ہے، وہ ہے تفریق بین الرسل، رسولوں میں تفریق کر دینا، فرق کر دینا، اس اعتبار سے کہ چند رسولوں پر ایمان لانا اور چند پر نہ لانا، یا کسی رسول کی فضیلت اس طریقے سے بیان کرنا کہ دوسرے کی تنقیص لازم آئے، تو وہ بھی تفریق بین الرسل میں فال کرتا ہے۔ وہ عقیدہ جو ہے وہ بعض اوقات تو حرام ہے اور بعض اوقات کفر پر مبنی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ جب کنکلوڈ ہوگی تو مسلمانوں کو عقیدہ سمجھایا گیا ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم فرق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان ایمان لانے پر۔ یعنی جس طرح ہم امام کائنات سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کو اپنے ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں اور ان کا انکار کرنا ہم کفر سمجھتے ہیں، بالکل اس طریقے سے کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنا بھی وہ کفر ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے تفریق بین الرسل، فرق کر دینا رسولوں میں، کہ اس رسول کو مانیں گے اس رسول کو نہیں مانیں گے۔ اس عقیدے کے اوپر قرآن پاک میں کئی جگہ پر ایمفسائز کیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو عقیدے کی خرابی ہے یہ سابقہ امتوں میں آ چکی تھی۔ یہودی جو تھے وہ تفریق بین الرسل کے قائل تھے، عیسیٰ ابن مریم کو رسول نہیں مانتے تھے، رسول ہوتے ہوئے رسول کا انکار نہیں کر رہے ہوتے تھے، وہ رسول سرے سے مانتے ہی نہیں تھے ان کو۔ اسی طریقے سے کرسچنز نے نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر دیا، اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم نے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی ایک رسول میں بھی فرق نہیں کرتے ایمان لانے کے اعتبار سے۔ اچھا، ایک اور تفریق بھی ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دینا، اسے بھی قرآن میں کہا گیا کفر۔ اور پارہ نمبر 6 اگر آپ نکال لیں، اس کے سٹارٹ میں وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی جاندار انداز کے اندر اس عقیدے کی نفی فرمائی ہے۔ سورہ نساء کے کانٹیکسٹ میں آیت نمبر ہے 150، پارہ نمبر 6 کے سٹارٹ ہی میں، ان الذین یکفرون باللہ، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، یعنی وہ کہیں ہم اللہ کو مانیں گے، اپنے مرضی کا رسول مانیں گے، دوسرے رسولوں کو چھوڑ دیں گے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا کفر کرتے ہیں۔ وہی بات جو میں نے کہی تھی، اللہ اور رسول میں فرق کر دیا۔ اللہ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے نا وہ اللہ کے ہر رسول کو مانے گا، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کر دے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانے گا، اللہ کی نہیں مانے گا، اللہ کے بعد رسولوں کو مانے گا، بعض کا انکار کر دے گا۔ اور اسی کا ذکر دیکھ لیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم بعض کو تو مانیں گے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کا کفر کر دیں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ کوئی درمیان کا راستہ نکال لیں، یعنی اپنی مرضی کی رسالت کو وہ ماننا چاہتے ہیں۔
اب آپ کو اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کو جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے نا کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، کسی رسول میں آپ نے فرق نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ عقیدہ ایمانیات میں داخل ہے. جو یہ کرے گا یعنی تفریق بین الرسل کرے گا وہ کافر ہے. وہ آگے آ رہی ہے اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ پکے کافر ہیں جو بعض رسولوں کو مانے اور بعض کا انکار کرتے ہیں، کٹر کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اس کے اگینسٹ وہ ہیں جو اہل ایمان ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے باوجود ان کو کافر کہہ رہا ہے. اللہ کو مان رہے ہیں، رسولوں کو مان رہے ہیں، بس کسی ایک رسول کا انکار کر دیا، اللہ کہہ رہا ہے فارغ، حالانکہ باقی ساری ایمانیات ان میں موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور وہ ایمان ایسا لاتے ہیں کہ کسی رسول میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا پورا اجر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو سر اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ تفریق بین الرسل عقیدہ ہے کفر، اور تفضیل بین الرسل اس کی جڑ قرآن میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 میں. تو یہ دو عقائد ہیں، تفریق بین الرسل اور تفضیل بین الرسل، یا اردو میں تفضیل. لیکن اب اس میں ایک باریکی ہے، ایک گرے ایریا بھی لائی کرتا ہے تفضیل بین الرسل میں. فضیلت تو ظاہر ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس کی ایک جز ایسی ہے کہ جس کو نبی علیہ السلام نے سختی سے کنڈیم فرما دیا، اور وہ ہے ایسی فضیلت بیان کرنا کہ جس میں کسی دوسرے نبی کو نیچا کرنا مقصود ہو، چاہے وہ ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی. ڈائریکٹلی تو ظاہر ہے سب ہی اس کو عیب سمجھیں گے، انڈائریکٹلی بھی اگر ایسا کام کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے اسے ناپسند فرمایا. اس کے ثبوت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک یہودی اور مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہوا. اب ظاہر مسلمان صحابی تھا، بعض دوسری روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ شخص سیدنا ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. جب صحابی یہ بات کر رہا ہے تو یقیناً وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنقیص اس کے تحت شعور میں بھی کہیں نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ایسا جملہ ہے، نہ حضرت موسیٰ کی کوئی فضیلت کا وہ انکار کر رہا ہے. بہرحال اسی جھگڑے کے دوران اس صحابی نے اس یہودی کے منہ پہ تھپڑ مار دیا. وہ شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو ڈانٹا اور آپ نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کہا؟ اب وہ آگے سے جسٹیفیکیشن دے سکتا تھا کہ جی اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، بلکہ اعلیٰ حضرت تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے ہیں. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہ ہے تنقیص والا جملہ کہ موسیٰ سے کوئی پوچھے کہ وہ تو اللہ کی تجلی نہیں دیکھ سکے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا خواب میں، تو ظاہر ثابت ہے. تو آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی تنقیص ہے اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی فضیلت ہے. تو یہ والی جو فضیلت ہے نا، اس کو نبی علیہ السلام نے کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ آپ تو اس سے ہلکی فضیلت کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، صحابی نے کہا رسول اللہ کو دی، اس میں کوئی دوسرے کی تنقیص تو ہوئی نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس میں فرمایا کہ مجھے یونس ابن متا پر بھی فضیلت مت دو. حضرت یونس کا نام کیوں لیا؟ حضرت یونس علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی ہے
بڑی سختی کے ساتھ ان کی ایک اجتہادی خطا کی وجہ سے کہ انہوں نے وحی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو اسی حالت پہ عذاب کے آثار ظاہر ہونے کے بعد چھوڑ دیا کہ اب ان پہ تو عذاب آ جائے گا، اور وہ نکلے۔ یوٹیوب پہ میری ویڈیو بھی ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، وہ آپ دیکھ لیں۔ سمندری سفر پہ جب نکلے تو وہ جہاز تھا یا کشتی تھی، وہ ہچکولے کھانا شروع ہو گئی، قورا ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، 3 دفعہ ڈالا گیا، تینوں دفعہ ان کے نام نکلا۔ پھر اس ٹریڈیشن کے اندر جو کچھ کیا جاتا تھا، اور اس پورے واقعے کا ذکر قرآن میں اشارتاً موجود ہے کہ ان کو پھر سمندر میں یا اس پانی میں ڈال دیا گیا، پھر ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ وہ تورات میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ 3 دن اور 3 رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پھر اندھیروں میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور سورہ الصافات میں آتا ہے، یہ تو سورہ الانبیاء میں آیت ہے، آیت کریمہ جو ہے سورہ الصافات میں آیا کہ اگر یونس اگر ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہ پکارتا تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اس سے آپ اللہ تعالیٰ کے غصے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی یہ مچھلی کا پیٹ یونس کی قبر بن جانی تھی اگر ہم سے وہ معافی نہ مانگتا۔ اور صرف یہاں تک غصے کا معاملہ نہیں ہے، اللہ نے اپنے اس جلال کی ایگزیکیوشن اس لیول تک کی کہ حضرت یونس کی قوم پہ آیا ہوا عذاب بھی ٹال دیا۔ حضرت یونس میں تو گرفت آئی، جس قوم کو وہ یہ کہہ کے چھوڑ گئے تھے نا کہ ہوں تو تسی گئے مر جاؤ دفع ہو، اللہ نے اس قوم کو بھی کہا کہ ٹھیک ہے یونس نے ایسا کیا نا تو میں ان کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عذاب آ جائے اور وہ ٹل جائے۔ سر یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کی سنت بدل جائے۔ اللہ فرماتا ہے ہماری سنت یہ ہے کہ ونس جب ہم عذاب بھیج دیں نا وہ ریورس نہیں ہو سکتا، سوائے قوم یونس کے، کہ وہ پیغمبر کے یعنی جو معاملہ ان سے وہ ایک سمجھ لیں مس ہینڈل ہوا اجتہادی خطا کے طور پہ، وہ ڈیبٹ جو ہے وہ امت کے لیے ایسا کریڈٹ بنا کہ وہ امت کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ پوری قوم ہی ایمان لے آئی۔ 1,00,000 کے قریب قرآن میں آتا ہے وہ لوگ تھے جو ایمان لے آئے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دینی، مراد یہ کہ وہ شخص جس کے اوپر اللہ نے عطا فرمایا، تو باقی تو سارے پھر ایک طرف رہ گئے نا۔ پھر آپ نے یہاں پہ بھی بس نہیں کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ والی آزمائش سے گزارنے پہ بس نہیں کی، بلکہ امت کو بھی معاف کر دیا، ان کی اس غلطی کی وجہ سے کریڈٹ ان کے لیے بن گیا۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پہ بھی اکتفا نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب مجھے اللہ تعالیٰ قبر سے اٹھائے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے، مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوگی یا وہ مجھ سے پہلے اٹھا لیے جائیں گے، اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں وہ اللہ کی تجلی کی وجہ سے دیکھ چکے ہیں۔ باقی ایک دوسری حدیث جو ہے نا صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت والے دن سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا۔ اس حدیث کو اگر اس حدیث سے جوڑیں تو پھر یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن قبر سے تو پہلے نہیں نکالے جائیں گے، لیکن قیامت کی بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوگی جو باقی سب پہ طاری ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی وہ فضیلت بتا دی جو جزوی فضیلت ان کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاصل تھی۔ تو جزوی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے ایک پیغمبر کو دوسرے پہ۔ اب عیسیٰ ابن مریم کو وہ فضیلت حاصل ہے باقی تمام انبیاء پہ جو انتہائی یونیک ہے کہ وہ روح اللہ ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ماں ہے باپ نہیں ہے، اور اللہ نے ان کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ وہ کلمۃ اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ ہے۔
اور اللہ کی طرف سے خاص روح ہیں، اور ان کے جو معجزات ہیں وہ اتنے غیر معمولی ہیں، وہ کسی نبی کو نہیں وہ معجزات ملے۔ مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا، اس کا اذن، اللہ کے اذن سے زندہ ہو جانا، اور اندھوں کو شفا دینا اللہ کے اذن سے، کوڑیوں کو شفا دینا اللہ کے اذن سے۔ یہی تو سٹارٹ میں ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَم۔ دیکھیں باقی رسولوں کا تو صرف جنرل ذکر ہوا ہے، عیسیٰ کا بائی نیم ہوا ہے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ۔ روح قدس کے ذریعے ہم نے مدد فرمائی ہے عیسیٰ ابن مریم کی۔ یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جو تائید ہے نا وہ تو حاصل ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو۔ اچھا، اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک بہت امپورٹنٹ چیز، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ اکثر کرسچنز بھی اعتراض کرتے ہیں، میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، روح اللہ سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب اللہ کی روح ہے تو پھر اللہ کا پارٹ ہوا، اللہ کا جز ہوا۔ تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ روح اللہ کی مخلوق ہے، اور اگر آپ نے روح کو اسی طریقے سے ماننا ہے تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوری اولاد آدم کے لیے بات کی، حضرت آدم کے لیے بات کی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی۔ وہ روح ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق۔ اسی طریقے سے ایک بہت ڈینجرس چیز ہے جو آج تک میں نے کبھی بیان نہیں کی۔ چلیں اب ایک ایسا موقع آیا کہ میں تھوڑا سا اشارتاً بات کر دوں، کبھی موقع ملا تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک ہسٹری میں ایک بڑا ڈومیننٹ فرقہ گزرا ہے معتزلہ کا۔ ویسے تو ہم ان کا نام ہی ہم نے بڑا چھیڑنے والا ڈالا ہوا ہے، معتزلہ، اعتزال کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہو جانے والا۔ اور خلیفہ مامون الرشید کے دور میں جو ہارون الرشید کا بیٹا تھا، ان کو حکومت بھی حاصل ہو گئی تھی، کیونکہ عقلاً انہوں نے قائل کر لیا تھا مامون الرشید کو اس عقیدے کے اوپر کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس کے اگینسٹ پھر احمد بن حنبل کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یہ وہ بحثیں تم نے خام خواہ شروع کر دی ہیں جو پہلے نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے، اور صفت اللہ کی اور مخلوق دونوں سائیڈ بائی سائیڈ نہیں ہو سکتے۔ معتزلہ کا جو موقف تھا وہ بالکل پھینکنے والا نہیں تھا۔ اس زمانے میں علم الکلام کی جب بحثیں شروع ہوئی نا تو کرسچنز نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہے، تو آپ اگر کہتے ہو کہ اللہ کا جو کلمہ ہے وہ اللہ کی صفت ہے اور صفت ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے، تو عیسیٰ ابن مریم بھی ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے نا خطرناک گل؟ تو اس کا جواب صرف یہی ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کو اگر مخلوق ثابت کرنا ہے تو اللہ کے کلمے کو بھی مخلوق ماننا پڑے گا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کا کلمہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر عیسیٰ ابن مریم بھی ہمیشہ سے ہے، تو وہ بھی گاڈ ہے۔ تو اب کرسچنز کے اگینسٹ جب یہ یعنی ایک علم الکلام کی جب بحثیں شروع ہوئی ہیں تو معتزلہ نے ان کو یعنی اس عقیدے میں شکست دینے کے لیے یہ موقف اڈاپٹ کیا کہ اللہ کی جو صفت ہے اس کا کلام، یہ اس کی صفت بولنے کی یا کلام کرنے کی کمپیٹنسی تو ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے، لیکن اس کا ظہور ہونا اس سے یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، ہر معاملے میں۔ یعنی عیسیٰ ابن مریم جب نہیں تھے اس وقت وہ کلمت اللہ بھی نہیں تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، قرآن میں بھی آیا نا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، ہم نے کہا کن فیکون، تو عیسیٰ ابن مریم بھی اس طریقے سے ہم نے پیدا کر دیے۔ تو وہ جو اللہ کا کلمہ کن ہے وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کے معاملے میں نہیں تھا، اللہ کے ڈیوائن علم میں تو تھا۔ اب یہ ساری کی ساری علم الکلام اسے کہا جاتا ہے، ٹیکنیکلی بحثیں، منطق کی بحثیں۔ لہٰذا یہ جو عام لوگ ویسے ہی بحث کر دیتے ہیں نا کہ
کوئی معتزلہ جو ہیں وہ کوئی بالکل پاگل تھے یا کوئی جاہل تھے، نہیں سر، آپ کے بڑے بڑے علاموں سے بڑے وہ علامے تھے، اور اس وقت مسلمانوں کے خلاف جتنی یلغار تھی علم الکلام کی یا فلسفے کی، اس کے آگے بند جن لوگوں نے بند ہے نا، تو وہ لوگ تھے، اس لیے انہوں نے حاکم وقت کو قائل کر لیا تھا اس معاملے میں۔ لیکن پھر ظاہر ہے کہ وہ اس عقیدے کو بنیاد بنا کے حکومتی لیول پہ امپوز کر رہے تھے پبلک کے اوپر، اور جو عقیدہ نہیں رکھتا تھا تو وہ جسے کہتے ہیں نا ایک مذہبی جبر، انہوں نے وہ امپلیمنٹ کر دیا ہوا تھا۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف اس معاملے میں تھا کہ اسے امپلیمنٹ نہ کیا جائے، کہ اب حکمران نے اڈاپٹ کر لیا، ٹھیک ہے، علمی بحث کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو جا کے بادشاہ کے دربار میں مناظرے بھی کیے معتزلہ کے ساتھ۔ لیکن اب دیکھیں جب یہ روش انہوں نے اختیار کی نا حکومتی لیول پہ امپوز کرنے والی، تو سر یہ تو پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے، لیکن ان کے جو معاملات اپنے تھے وہ بھی نیک نیتی کے اوپر مبنی تھے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں معتزلہ کی تکفیر کسی نے نہیں کی ہے، نہ سنی نے نہ شیعہ نے، بلکہ جس طرح آج کل چھوٹے موٹے فروعی اختلافات پائے جاتے ہیں، اسی اعتبار سے ان کو لے کے چلا جاتا تھا۔ احمد بن حنبل نے بھی کبھی ان کی تکفیر نہیں کی ہے، بس زیادہ ان کو غصہ آیا تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے ان کے جنازے فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی جس کا جنازہ بڑا ہوگا وہ حق پہ ہوگا، جس پہ پھر میں نے احمد بن حنبل کا رد کیا تھا کہ یہ تو انتہائی غیر علمی جملہ ہے۔ کسی ایک عالم دین کے ساتھ کسی کی عقیدت وابستہ ہو سکتی ہے، اس کے کروڑوں فالورز ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ اس کو وہ بنیاد بنا لے کہ وہ حق پر ہے، ورنہ تو آج پھر سب دیکھ لینا، ممتاز قادری کے جنازے نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بریلوی حق پہ ہیں، اگر یہی دلیل بنا لی جائے تو اب وہ جو اہل حدیث جو احمد بن حنبل کا یعنی کول چاٹتے پھرتے ہیں اور جگہ جگہ کوٹ کرتے پھرتے ہیں، اور احمد بن حنبل کو پتہ نہیں انہوں نے مطلب صحابہ کے بعد سب سے بڑے امام کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے، تو وہ اب چاٹیں نا اس کو کول کو کہ بھی اہل حدیث پھر کہیں کہ ہمارے اور بریلویوں کے جنازے فیصلہ کریں گے کہ حق پہ کون ہے، تو اللہ کے فضل سے 100% باطل پہ ثابت ہوں گے۔ یا دیوبندیوں کے ساتھ کمپیئر کریں تو جنید جمشید صاحب کا جنازہ کتنا بڑا ہوا ہے، اور دیوبندیوں اور بریلویوں کے لیے پھکی یہ ہے کہ آپ کے کسی بابے کا اتنا بڑا جنازہ نہیں جتنا مولانا مودودی کا ہوا ہے، اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ قذافی اسٹیڈیم پورا بھرا ہوا تھا اور باہر بھی لوگ موجود تھے، تو آپ کے سارے بابوں سے بڑا جنازہ ہوا ہے مولانا مودودی کا، تو آپ مان لیں کہ وہ حق پہ ہیں۔ یہ ساری اسی طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں، یہ غیر علمی اپروچ ہے۔ اس پہ میں ایک جملہ بولوں گا، وہ ایک گورے نے اسٹیفن ہاکنگ کے اوپر نا اس کا علمی رد کیا تھا، یہ مرنے سے پہلے دوبارہ ایتھیسٹ ہو گیا تھا نا، تو اس میں اس نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا تھا کہ نان سینس ہی ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا کا سب سے ذہین ترین آدمی کیوں نہ کہہ رہا ہوں۔ یعنی جو پنجابی کہنا ہے کہ چھڑولی ہے، پاویں جتنا مرضی وڈا بندہ چھڑول نہ چھوڑے، چھڑولی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی مجھے یہ ضمناً ایک اس اعتبار سے ذہن میں آ گیا، یہ کلمہ کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ معتزلہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے کلمہ کن کو اس کی مخلوق مانیں گے تو ہم کرسچنز کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور اگر ہم اس کو صفت مانیں گے پھر عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کی صفت ہوئے، ہمیشہ سے اس کے ساتھ تھے، تو پھر تو وہی چیز ہو گئی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو وہ تو جسٹیفائی ہو جائے گی چیز۔ بس میں نے اشارتاً کچھ گفتگو کرنی تھی تاکہ جو اہل علم ان چیزوں کے ساتھ شغف رکھتے ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہوتے ہیں کہ کسی کا کیٹاگوریکل ڈینائی ہو کے اس کو پھینک دیا جائے۔ جس طرح ہمارے پلیٹ فارم نے لوگوں کو بتایا کہ سنی شیعہ ایشو کوئی بالکل سادہ سا نہیں ہے کہ سنی پورے اعتماد سے سمجھے ہوئے ہیں کہ شیعہ گمراہ ہے اور شیعہ پورے اعتماد سے سمجھے ہوئے ہیں کہ سنی گمراہ ہے، اور دونوں ہی بیسیکلی کسی نہ کسی درجے میں گمراہی کے اندر فال کرتے ہیں۔ وہ جب ہماری ویڈیو سامنے آتی ہے نا تو شیعوں کے بھی کان کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں یار ہم تو بالکل ہی ان کو تو مطلب سمجھا ہوا تھا، سنی اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے۔
اور سنیوں کے کانوں سے جو دھواں نکل رہا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے میری ویڈیوز کی وجہ سے کہ یار شیعہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم نے ویسے ہی سمجھا ہوا تھا. تو آج میں نے ایک تیسرے فرقے کا بھی اضافہ کر دیا کہ معتزلہ بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ان کو ویسے ہی سمجھا ہوتا ہے کہ اڈے ڈنگر سن جناب کہتے سن قرآن اللہ دی مخلوق ہے. تو بھائی ایڈے بڑے بڑے مسئلے تو بنے ہوئے سن, اتنا سادہ معاملہ نہیں تھا. تو نہ یہ کوئی عقیدہ ایسا ہے کہ جو بنیادی عقائد میں سے ہے کہ اس کے اوپر کسی کی آپ تکفیر کریں. اگر کوئی اس کی تعویل کرتا ہے تو اس میں بھی تعویل ممکن ہے, وہ بھی پورے اخلاص کے ساتھ ان معاملات کو لے کے چل رہے تھے. اچھا, اسی طریقے سے ایک فضیلت کی مثال میں نے آپ کو یہ دے دی نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اب ہمارے نبی علیہ السلام کے تو والد تھے, تو اس اعتبار سے ہمارے نبی علیہ السلام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں نہ باپ, ان کو باقی تمام انبیاء پہ فضیلت اس اعتبار سے ہے اللہ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور ان کے ذریعے نسل انسانی چلائی. یہ ان کی بہت بڑی ایک فضیلت ہے جو کسی کو نہیں حاصل ہو سکتی. ٹھیک ہے, اب جو کوئی کر لے, یعنی اگر کوئی یعنی اس حدیث کی غلط تعویل کرتا ہے جو دلائل النبوہ میں ہے اور مسند امام احمد میں ہے کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا تھا جب آدم روح اور مٹی کے درمیان تھے, تو اس سے مراد اللہ کے علم میں ہے, کیونکہ روحیں تو پہلے پیدا ہو گئی تھی, جسم بعد میں آئے. لیکن اس کی بنیاد میں اگر آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام حضرت آدم سے پہلے تھے, تو پھر نبی علیہ السلام اولاد کس کی ہیں؟ آدم علیہ السلام کی. خود بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اولاد آدم کے سب سے بہترین گروہ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. نبی علیہ السلام خود تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرا باپ آدم ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں وہ آدم سے بھی پہلے ہیں. تو یہ اب ایک میتھمیٹیکل ایرر آ جائے گا نا. ایک شخص اگر اپنے باپ سے پہلے ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ اپنے باپ کی اولاد کیسے ہوا؟ تو اس طریقے سے فضیلتیں نہیں ثابت ہوتی ہیں. اس طریقے سے بخاری شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائے گا اور پھر باقی انبیاء کو. اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت باقی انبیاء پہ ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے لباس پہنائے گا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں آتا ہے 431 نمبر حدیث ہے کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو جب جمع کیا, یہ عالم برزخ کی چیز تھی, دنیا میں ابزرو نہیں ہو سکتی معجزانہ طور پہ. تو جبرائیل نے مجھے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں. تو نبی علیہ السلام کو امامت میں فائز کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء تک یہ میسج دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں. اب یہ وہ فضیلت ہے جو باقی انبیاء پہ نبی علیہ السلام کو حاصل ہے, اور یہ کلی فضیلت کے طور پہ ہے, کیونکہ امامت اور لیڈرشپ اس کو دی جاتی ہے جو کلی طور پہ باقیوں پہ فضیلت رکھتا ہو. لیکن اس کلی فضیلت سے مراد جزیات کی فضیلت نہیں ہے, اور یہ چیز صحابہ کرام میں بھی ہے. صحابہ کرام میں بھی اہل سنت کے ہاں یہ ایگریڈ اپان ہے کہ کلی فضیلت شیخین سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو باقی صحابہ پر حاصل ہے. رہا جزوی فضائل تو کسی ایک صحابی کی فضیلت حضرت ابو بکر اور عمر پہ بھی ہو سکتی ہے جزیات میں, جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ خود بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو خیبر والی حدیث ہے کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ مجھے پوری رات خواہش رہی کہ وہ خیبر والا دن جھنڈا مجھے ملے, لیکن حضرت علی کو ملا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب حضور نے پہلے ہی ایک دن پہلے کہہ دیا نا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے اس کے ہاتھوں پہ فتح دے گا جو اتنے عرصے سے فتح نہیں ہو رہی تھی. تو ہم سب لوگ پوری رات اس شوق میں سو نہیں سکے کہ ہم میں سے کون خوش نصیب ہوگا. تو اب اس طرح کی فضیلت یعنی حاصل ہو سکتی ہے. مولا علی کے حق میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے. ایون امہات المومنین میں بھی آپ دیکھیں ایک ماں کی فضیلت دوسری ماں کے اوپر, جیسا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے مجھے میری وہ بیوی آ کے ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں. تو امہات المومنین فزیکلی اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھی. فوت ہوگی حضرت زینب پہلے, انہوں نے کہا اچھا حضرت زینب سب سے بڑھ کر صدقہ اور خیرات کرنے والی تھی. تو حضور کا کہنے کا مطلب یہ تھا اس کے ہاتھ لمبے یعنی وہ تقسیم کرتی ہے. تو یہ اب آپ دیکھیں
کہ رسول اللہ کی بیویوں میں سب سے پہلے جس کو یہ شرف ملا ہے کہ مر کے رسول اللہ تک پہنچی ہے وہ حضرت زینب ہے. اب دیکھیں اب یہ فضیلت باقی بیویوں کو نہیں مل سکی. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میرے اہل بیت میں اوورآل سب سے پہلے مجھے مر کے میرے تک جو پہنچے گا وہ فاطمہ ہوگی. وہ 6 مہینے بعد ہی فوت ہو گئی تھی. سب سے پہلے حضور کی یعنی کوئی بیوی بھی فوت نہیں ہوئی, آپ کے کوئی گھر والے بھی نہیں, سب سے پہلے سیدہ فاطمہ. اس طرح جزوی فضائل کسی ایک کو دوسرے پہ حاصل ہو سکتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی, ہر نبی کے ساتھ ایک امانت دار ہوتا ہے. میری امت میں میرا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے. اچھا, معاذ ابن جبل, ان کو نبی علیہ السلام نے علادہ سے ان کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کیے ہیں. وہ تو کئی ایک واقعات ہیں. حضرت ختیجہ تو پہلے فوت ہوئی ہیں سرکار, تسی اتنا اس طرح نہیں گلاں کرو. حضرت حذیفہ ابن یمان رازدار رسول ہے. وہ راز منافقین کے نام باقی صحابہ کو نہیں بتائے گئے جو حضرت حذیفہ کو بتا دیے. اس طرح کئی ایک چیزیں ہیں جو ایک جزوی طور پہ ایک صحابی کو بھی دوسرے پہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہوگا جی, اب اس آیت کو مکمل کر لیں جی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو رسولوں کے جانے کے بعد جو ان کے فالورز ہیں, ان کی امتیں ہیں, ان کے جانشین ہیں, وہ کبھی بھی آپس میں مت لڑتے بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھی. یعنی انبیاء آ گئے, کتابیں آ گئیں, اس کے باوجود انبیاء کے ماننے والے کیوں آپس میں اختلاف کرتے رہے. اور یہاں لفظ ہے قتل کا, یعنی لڑائی تک بھی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ایسا نہ ہوتا. ہم چاہتے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں چاہتا تھا کہ لوگ لڑیں. ہم چاہتے سے مراد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا. اور یہ صرف اگلے انبیاء کے ساتھ نہیں ہوا, ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی یہی ہوا ہے. جنگ جمل صفین نہروان ہوئی ہے جو, تو آپس میں ہی لڑے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یعنی ہم چاہتے تو ایسا نہ ہوتا. مراد یہ کہ اگر ہم زبردستی کرنا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ دنیا اللہ نے آزمائش کے ساتھ جوڑی ہے تو انبیاء کا جانا امت کے لیے خود بہت بڑی آزمائش ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب تک میں اپنے صحاب میں موجود ہوں نا اس وقت تک امن ہے. جب اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا تو میرے صحابہ پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جن کا اللہ نے مجھے پہلے ہی بتا دیا ہے. اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کا باعث ہے. جب میرے صحابہ کو اٹھا لیا جائے گا تو میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جن کا مجھے پہلے بتا دیا گیا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, اور یہ کربلا والے ریسرچ پیپر کے سٹارٹ میں نے یہ حدیث, اسی حدیث سے ہی کربلا والے ریسرچ پیپر کا آغاز کیا. آپ دیکھ لیں جی, صحابہ کرام جب دنیا سے اٹھ گئے تو پھر گمراہیاں کس قدر کھل کے سامنے آئی ہیں کہ آپ پاس فرسٹ ہینڈ نالج موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ کا اس معاملے میں کیا عقیدہ تھا. صحابہ کی موجودگی میں کم از کم عقیدے کی خرابیاں تو نہیں آئی نا. سیاسی اختلافات, باقی دنیاوی طور پہ دنیا کی محبت کی کمزوریاں وہ آنا الگ بات ہے, لیکن برائی کو برائی سمجھا جاتا تھا, گناہ کو گناہ سمجھا جاتا تھا, غلط عقیدہ کوئی نہیں تھا, کوئی مزار نہیں بنتے تھے, کوئی بابوں کو نہیں پکارتا تھا, کوئی قبروں سے نہیں مانگتا تھا. یہ تو معاملات کوئی نہیں ہوتے تھے. کوئی اس قسم کی بحثیں نہیں موجود تھیں. صرف ایک خوارج کا فتنہ آیا ہے, وہ بھی صحابہ کرام کی وجہ سے وہ اپنی موت مر گیا. ایز سچ اب ایک بازیہ فرقہ ہی ہے, وہ بھی اب آلموسٹ ماڈریٹ قسم کے, وہ جیسے وہ اچھے طالبان اور برے طالبان ہیں, وہ اچھے والے خوارج ہیں. آج کے جو خوارج ہیں وہ اچھے والے خوارج ہیں. وہ حضرت عثمان اور حضرت علی سے اختلاف ضرور رکھتے ہیں لیکن ان کو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں. اس طرح کے خارجی نہیں ہے کہ تکفیر کریں. یہ جو بازی ہیں عمان کے اندر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم چاہتے اگر زبردستی تو ایسا کبھی نہ ہوتا. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. لیکن لوگوں نے پھر بھی اختلاف کیا تو ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان پر قائم رہنے والے ہیں اور بعض ہیں جو کفر اختیار کر لیتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. اور اگر اللہ زبردستی کرنا چاہتا تو کبھی نہ آپس میں لڑتے یہ لوگ. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے.
مراد یہ ہے کہ اللہ کو اب کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ ساروں کو ہدایت کیوں نہیں دے دی. یہ تو قرآن میں کئی جگہ ٹاپک آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہی ہدایت دے دیتا, لیکن اللہ نے جو ہے وہ آزمائش رکھی ہے. زبردستی ہدایت نہیں دے گا, جو کوشش کرے گا اس کے لیے ہدایت ہوگی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اب اگلی آیت جو ہے نا یہ متقاضی ہے کہ اس کے اوپر کم از کم 1 گھنٹہ بولا جاتا, لیکن وہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں میرا پوری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے مجلس کے اندر, عقیدہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے. اس کی بنیادی آیت یہی تھی, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, اے اہل ایمان ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو, من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ, اس دن سے پہلے کہ جس دن یعنی قیامت کے دن نہ تو اللہ تعالیٰ کوئی مال والی رشوت قبول کرے گا, نہ کوئی دوستی مانی جائے گی, ولا شفاعت اور نہ کوئی دھونس والی شفاعت, والکافرون ہم الظالمون اور کافر ہی جو ہیں وہ ظالم ہیں. تو اس آیت کے اندر کیٹاگوریکل ڈینائی ہوا کہ قیامت والے دن, یعنی یہ دنیا کے معاملے ہیں نا کہ آپ رشوت دے کے چھوٹ جائیں, آپ سفارش کے ذریعے چھوٹ جائیں اور آپ دوستی کے ذریعے چھوٹ جائیں. آخرت میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی, بلکہ قرآن میں کئی جگہ مضمون آئے گا کہ اگر زمین بھی پوری کوئی دولت کی بھر کے اللہ تعالیٰ کو دے دے نا, اس کے مثل اور بھی, تب بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا کوئی رشوت. تو یہاں شفاعت کی نفی آئی ہے. اس کی وجہ سے بعض منکرین حدیث نے دھوکہ کھایا, انہوں نے کہا شفاعت کی تو کوئی اصل ہی نہیں ہے, قرآن میں تو کیٹاگوریکل ڈینائی ہے. حالانکہ اسی سے اگلی آیت جو ہے آیت الکرسی, اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ کے حضور کسی کی جرت نہیں شفاعت کر سکے کسی کی سوائے اس کے اذن سے. اور وہ پورا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اذن دے گا, تعداد بھی مقرر کرے گا, بندے بھی بتا دے گا کہ ان کی شفاعت کرنی ہے. وہ بیسیکلی ایک مہمان خصوصی والا معاملہ ہوگا. وہ شفاعت اللہ ہی نے کرنی ہے, وہ پیغمبروں کے ذریعے بھی ہوگی, فرشتوں کے ذریعے بھی ہوگی, اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے بھی. اب یہ ایک پورا ٹاپک 1 گھنٹے کا ہے, آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ, جس میں آلموسٹ 100 سے زیادہ ریفرنسز میں نے قرآن اور بخاری مسلم سے پیش کیے ہیں, اور ایک ایک حدیث کا نمبر ڈسپلے ہوتا ہے. ہم نے بڑی محنت کے ساتھ اس ویڈیو کو ریکارڈ کروایا, آلموسٹ وہ 50 منٹ کی ویڈیو ہے. تو اس میں میں نے اس طرح کی کراس ریفرنس کے طور پہ ساری آیات, جس میں یہ والی آیت اور اس سے اگلی آیت بھی میں نے کور کی ہے. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, میں چاہ رہا ہوں کہ جو مختصر سا وقت رہ گیا اس میں ہم آیت الکرسی جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 کور کر لیں. اب اگلی آیت جو ہے یہ آیت الکرسی کہلاتی ہے, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی کرسی کا ذکر ہے. اس کی فضیلت میں کئی ایک احادیث ہیں. صحیح بخاری میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے, مال غنیمت کی چوکیداری کے اوپر سیدنا ابو ہریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مامور کیا, اور 3 راتوں تک ایک شخص آ کے وہاں چوری پرفارم کرنے کی کوشش کرتا رہا. تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا. پہلی دفعہ پکڑا تو اس نے کہا چھوڑ دو, اگلی دفعہ نہیں آؤں گا. دوسری بار پکڑا تو اس نے کہا چھوڑ دو, اگلی دفعہ نہیں آؤں گا. تیسری دفعہ جب پکڑا تو انہوں نے کہا اب تو میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا. تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ اگر رات کو بستر پہ جاتے وقت تم وہ وظیفہ کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے اوپر فرشتہ مامور ہوگا, شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. یہ حدیث صحیح بخاری میں 2311 ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہمارے صبح شام کے اذکار میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی ہے. تو پھر اس نے جو وظیفہ بتایا وہ ہے کہ آیت الکرسی رات کو بستر پہ جاتے وقت پڑھ لیا کرو. تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام ہر موقع پہ جب وہ صبح بتاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے وہ جھوٹا ہے, آج پھر آئے گا. تو خیر وہ بھی سمجھدار تھا, وہ تیسری دفعہ جب چھوٹا ہے وہ چوتھی دفعہ آیا نہیں ہے. تو تیسری دفعہ حضور نے کہا کہ 3 دنوں سے تمہارا جو آنے والا وہ مہمان تھا نا, وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا. ہے وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کی ہے. تو یہ ایک اصولی بات ہے کہ سچی بات اگر جھوٹا بھی کرے تو اس بات کی تصدیق کر دینی چاہیے.
تو وہ آیت الکرسی کا وظیفہ مل گیا۔ اسی طریقے سے سنن نسائی الکبریٰ میں اسی کی ایکسٹینشن ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ایک حدیث ہے، امام نسائی نے اس میں ایک چیپٹر باندھا ہے عمل الیوم واللیلہ، وہ سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے۔ اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے یہ 8017 نمبر حدیث، حاکم میں بھی موجود ہے اس کا کچھ حصہ 2064، کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لے شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے شیاطین سے، جنات سے، اور جو شام کے وقت ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے صبح تک حفاظت میں رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ فجر اور مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں۔ اب جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی ہے نا، اسے دوبارہ سے یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس میں امپلائڈ ہے، وہ شامل ہے، دوبارہ کر لیتا تو بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک اور فضیلت ہے جو سنن نسائی الکبریٰ میں ہی ہے، 9928 نمبر حدیث ہے اسی عمل الیوم واللیلہ چیپٹر میں، کہ جو شخص نماز فرض ادا کرنے کے بعد، نماز فرض آیت الکرسی پڑھ لے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، لیکن اس میں نماز شرط ہے۔ تو یہ بھی ایک فضیلت ہے اس اعتبار سے۔ اس کی ایک ضعیف سند بھی ہے سنن الکبریٰ البیہقی میں مولا علی سے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ آیت الکرسی کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے پڑھ لے، لیکن جو سنن نسائی الکبریٰ میں صحیح سند ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی جو ضعیف روایتیں ہیں نا، جب صحیح احادیث کو سپورٹ کر رہی ہوں نا تو اسی کو فالو کرنا چاہیے، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بغیر گفتگو کیے سلام پھیرتے ہی آیت الکرسی پڑھ لی جائے۔ البتہ اگر کوئی گفتگو کر بھی لیتا ہے تب بھی فضیلت مل جائے گی، کیونکہ جو صحیح حدیث میں اس طرح کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ تو یہ 3 بڑے بڑے فضائل ہیں۔ باقی میں نے قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے، مسئلہ نمبر 112A-B-C، جسے شوق ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ الحی القیوم، وہ خود سے زندہ ہے اور باقی سب کو قائم اسی نے رکھا ہوا ہے، سب کو زندہ رکھنے والا وہ ہے، باقیوں کی زندگی اس سے مستعار ہے، اس کی زندگی حقیقی ہے، اپنی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کی زندگی اتنی کامل ہے کہ نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ ہماری زندگی آپ دیکھ لیں ناقص ہے، ہم 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ ضرور مر جاتے ہیں۔ موت نیند کی بہن ہے نا، اسی لیے آپ دیکھیں آپ کو جو رات کو سونے کی دعا سکھائی گئی ہے صحیح بخاری میں، اللہم بسمک اموت و احیا، اور اللہم باسمک اموت و احیا، دونوں الفاظ درست ہیں، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں۔ اور صحیح بخاری میں جو صبح اٹھنے کی دعا ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس میں تو ڈائریکٹ کلیئر ہو گیا۔ یہاں تو پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایمبیگوٹی ہے کہ یہ اس نیند کا بھی ذکر نہیں ہے، لیکن اس میں تو واضح ذکر ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، یا احیانا بعد ما اماتنا، جمع کے سیغے سے ہو، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لیا۔ پھر سورہ الزمر میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کو جب تم سوتے ہو تو تمہارے نفس کو قبض کر لیتا ہے، پھر جس کو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے اسے روک لیتا ہے، جس کی باقی ہوتی ہے اس کو دوبارہ واپس بھیج دیتا ہے۔ تو نیند بھی موت کی ایک فارم ہے۔ ہماری جو زندگی ہے وہ بھی ناقص ہے، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ کے اوپر، اس اعتبار سے کہ جب چاہے وہ سانس روک لے، اور اس اعتبار سے بھی کہ 24 گھنٹے میں ہمیں ایک دفعہ سونا ہی پڑتا ہے، ادروائز آپ اگلے 24 گھنٹے، دنیا کا ذہین ترین آدمی، دنیا کا طاقتور ترین آدمی کتنے گھنٹے جاگ سکتا ہے؟ یہ بزرگ جو جاگتے رہے ہیں نا 1-1 سال یا 2-2 سال، کہانیاں نے، کوئی نہیں اٹھ جاگتے، جس کو ہے نا اس کو لے کے جاگ کے بتائے کوئی، اور کہتے ہیں جناب 3 سال تک کھایا پیا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اس کہانی کو کمپلیٹ کیا کریں، ساتھ یہ بھی کہا کریں کہ نہ کھادا پیتا نہ پیشاب کیتا، کیونکہ اگر کھایا پیا نہیں ہے تو پیشاب تو کھانے پینے کے ساتھ ہے نا، آپ کھانا پینا چھوڑ دیں پیشاب ختم ہو جائے گا۔ یہ ساتھ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ 3 سال تک پیشاب بھی نہیں کیا، اور پھر اس طرح کا بندہ لے کے آنا ہے، اس کا جو ہم کریں گے نا وہ ہماری ویڈیوز میں ریکارڈ ہے، آج چھوڑ دیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اچھا دوسرا ہے نیند نہیں آئے گی، اور
اسے اونگ بھی نہیں آتی، یعنی اتنی کامل زندگی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جھٹکا نہیں آتا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ اچھا، آسمان ہمیشہ جمع کے سیغے کے ساتھ آتے ہیں، زمین سنگولر کے سیغے کے ساتھ، سوائے ایک پارہ نمبر 28 کے اندر کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیا اور اس کے مثل زمینیں بھی، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میریکل پلانٹ ہے روئے ارض، زندگی ابھی تک یہیں پہ دریافت ہوئی ہے جس زندگی کو ہم جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اسپیشلی اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو قرآن میں جب بھی آئے نا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، تو اس سے مراد پوری کائنات۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی جرأت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت اور سفارش کر سکے سوائے اس کے اذن کے؟ ظاہر ہے کسی کی جرأت نہیں ہے۔ دنیا میں سفارش یہ ہوتی ہے کہ کسی شریف آدمی کو پکڑ کے پولیس لے گئی ہے تو ایک وہاں کا بڑا آدمی جا کے سفارش کرتا ہے کہ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اسے شروع سے جانتا ہوں، بڑا شریف آدمی ہے۔ اب اللہ کو اس طرح کی سفارش تو کوئی نہیں کر سکتا کہ یا اللہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بندہ غلط پکڑ لیا آپ نے، نہیں، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کی جرأت ہے کہ مجھے کہے، مجھے سفارش کرے کسی کی، کہ میرے کہنے تھے نہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں بابوں کے بارے میں وہ دھونس کے عقیدے جو رکھے ہوئے ہیں، اسی تو آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ جس نے یہ آیت پڑھنی ہے اس نے کہنا ہے کہ بابا کتوں آ گیا، اتنے کوئی بھی کھنگڑ نہیں دینا اللہ نے، سوائے جس کو اذن دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ بھی ایک پوری دردناک حدیث ہے بخاری مسلم میں، حدیث شفاعت، وہ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا، جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جس کی سفارش تم میرے پاس لے کے آؤ گے نا، مجھے پتا ہے اس نے پہلے کیا کیا اور آندہ کیا کرنا ہے، مجھے بتا رہے ہو۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو سفارشی بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے کہ ان کا علم پہلے کا کیا تھا اور بعد کا علم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم کو کوئی نہیں گھیر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے تو اس کے اوپر کوئی علم آشکار کر لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی اور مخلوق نہیں گھیر سکتی، اللہ نے سب کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے، سوائے اس کے کہ وہ جو سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے 179 نمبر آیت میں کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے غائب کے اوپر کسی کو اطلاع دے سوائے اپنے پیغمبروں کے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ۔ پیغمبر وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے، غیب کا علم دیتا ہے اتنا جتنا اس کے لیے پسند فرماتا ہے۔ علم الغیب کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 6A اور 6B آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ڈیٹیل ٹاپک ہے۔ تو جتنا جس کے لیے چاہتا ہے اللہ ظاہر فرماتا ہے، اور جس کے لیے نہیں چاہتا ظاہر نہیں فرماتا۔ اچھا، یہ اب بعض علم الغیب ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دیے ہیں، اور بعض یہ ہیں جو ہمارے اعتبار سے وہ آپ سمجھ لیں ان سین علم ہے، لیکن چونکہ وہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہم اس کو علم الغیب کا لفظ تو نہیں بول سکتے، لیکن چھپے علوم ہیں، جیسے سائنٹیفک جو بڑے بڑے راز ہیں اس کائنات کے، وہ لوگوں نے دریافت کیے ہیں۔ میگنیٹک فیلڈ کا دریافت کرنا، کمپاس بنا لینا، فیراڈے نے 8 سے 200-300 سال پہلے ہی ہوا ہے نا بجلی والا معاملہ، دنیا میں بجلی آئے ہوئے میکسیمم 150 سال گزرا ہے، اس سے پہلے بجلی نہیں تھی۔ تو ایک انسان پہ اللہ نے راز کھولا ہے نا کہ اگر کسی کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ کے اندر موو کیا جائے تو اس میں وولٹیج پیدا ہو جاتی ہے، EMF انڈیوس ہو جاتی ہے۔ یہ فیراڈے کو اللہ نے راز سمجھا دیا نا، نیوٹن کو کئی ایک چیزیں باتیں سمجھا دی، آئنسٹائن کو سمجھا دی، تیل زمین سے نکل آیا، گھڑی بنا لی، اتنی ساری چیزیں ہیں، جہاز بنا لیے، جیٹ انجن بنا لیے۔ تو یہ اس کائنات کے راز اللہ تعالیٰ لوگوں پہ کھولتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تھکا نہیں دیتی یہ چیز۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ اچھا، یہاں کرسی
عین ممکن ہے کہ کوئی فزیکل کرسی ایگزسٹ کرتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ بات محاورتاً ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اس سے مراد ہو، کیونکہ قرآن میں کئی ایک چیزیں محاورتاً بھی استعمال ہوئی ہیں۔ اس کے اوپر یہ جو اہل حدیث کی طرف سے جہمی ہونے کا فتویٰ فوراً لگا دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بعض جگہ وہ خود بھی تعویلات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سورہ قصص کے اینڈ پہ آتا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، تو سارے اہل حدیثوں نے ترجمہ کیا ہے یہاں چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے، تو تعویل تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ یا قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، 7 لوگ اس سائے کے نیچے ہوں گے، بخاری مسلم میں آتا ہے، تو وہاں اہل حدیث بھی کہتے ہیں یہاں مراد عرش کا سایہ، اللہ کا سایہ مراد نہیں۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی تعویل کرتا ہے اس طرح کے معاملات میں، جہاں پہ ممکن ہو، جہاں پہ ممکن نہ ہو وہاں پہ نہیں کرنی چاہیے۔ مولانا مودودی تو دونوں طرف گئے ہیں کہ عین ممکن ہے کرسی ہو، اور عین ممکن ہے کہ اس سے مراد ایک محاورتاً بات ہو کہ اللہ کی بادشاہی نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو، اور اس کی یعنی صرف اللہ تعالیٰ نے یہ بنا کے مخلوق چھوڑ نہیں دی، بلکہ اس کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ اور وہ ایسی حفاظت نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو مصروف ہو گیا کہ اتنی مخلوقات پیدا کر کے اب کیا کرے گا، وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پہ کوئی گرا نہیں ہے اس کی۔ وہ تو سورۃ الانعام میں ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا، نہ زمین کے اوپر نہ سمندروں میں کوئی پتا بھی گرتا ہے مگر اس کے علم سے، اور اتنا کامل علم ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے۔ تو ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اللہ کا نام بھی آ گیا علی، علی یون، تو مخلوق میں کسی کا نام ہو سکتا ہے، یہ ہے العلی، جب الف لام سے ہوگا تو دی علی خاص ہو جائے گا۔ رحمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، الرحمن اللہ ہے، رؤوف کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی علیہ السلام کے لیے ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لیکن الرؤوف اور الرحیم اللہ ہے۔ صرف رؤوف اور رحیم سورہ التوبہ کی آخری آیات میں نبی علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ تو یہاں پہ بھی علی سے مراد بلند، عظمت والا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اپنی شان کے اعتبار سے بھی بلند ہے۔ تو اب یہ آیت الکرسی پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا تھا، میں نے اتنا حصہ کور کیا جتنا ایک عام بندے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ سمجھیں کہ قرآن حکیم میں جتنی بھی آیات اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے اعتبار سے یا اس کی قدرتوں اور شانوں کے اعتبار سے آئیں گی، آلموسٹ ان کی جڑ جو ہے وہ آیت الکرسی کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن جتنی میں نے اجمالاً اس کی تفسیر بیان کر دی ہے اس تفسیر کلاس کے اندر اتنی کافی ہے۔ باقی تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی شانوں کا ذکر بیچ میں آتا چلا جائے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کور کرتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے، دور کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔